یہی وجہ ہے کہ جس مذہب میں سب سے پہلی آیت اقرا سے نازل ہوئی، آج وہی قوم علم کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہے، علم کے معاملے میں سب سے زیادہ دور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ صحابہ کرام حیرت کرتے تھے، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا علم اچانک ہمارے درمیان سے غائب ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن آپس میں اڑ جائیں گے؟ کیا علم آپس میں ہوا میں اوپر چلے جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں بلکہ علم اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ علماء بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے انتقال کریں گے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، اور قوم اور عوام اگر کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کسی جاہل سے مسئلہ پوچھیں گے اور کسی جاہل امام سے مسئلہ پوچھیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ وہ جاہل خود گمراہ ہوگا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اپنی علماء سے سوال نہیں کرتے، اگر دین کی بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کی طرف نہیں رخ کرتے، بلکہ آج اگر مسائل کا ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اگر تعلیم و تعلم اور مسائل کا ڈسکس کیا جاتا ہے تو آج پان کی دکانوں میں مسائل کا رابطہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسائل جو جس چیز کا اہل ہے وہ اسی سے پوچھا جائے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو بظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی قصائی کوئی گوشت بیچنے والے کے پاس اپنی عیادت یا اپنے مرض کو دکھانے کے لیے نہیں جاتا۔ کیونکہ اس کا کام گوشت کاٹنا ہے۔ آپ اگر بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح جب علم کی بات آتی ہے تو آپ اپنے بڑوں سے، اپنے خاندان کے جو ہمارے ریتی رواج چلی آئی ہے ان سے پھر علم دین سیکھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے اندر خرافات چلی آ رہی ہے، جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے تو آج ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ بڑی نحوستیں ہوتی ہیں، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، سفر کے 13 دنوں میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے نابرکتی ہوتی ہے، اور تو اور کیا کیا من گھڑت روایتیں آج ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفا ہوئی، اسی لیے ہم آج اپنا کام بند کرتے ہیں۔ ایک ضعیف حضرات سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے پوچھا اس آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ ضعیف شخص مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب سے علماء ہمارے درمیان آئے ہیں خرافات کا تذکرہ اور بڑھ گیا ہے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے زمانے میں، وہ کافی بوڑھے تھے، وہ کہنے لگے پہلے زمانے میں ہم لوگ آخری بدھ منایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا کیا اچھا کرتے تھے آپ آخری بدھ منا کر؟ کہتے تھے کہ ہم لوگ آخری بدھ میں اپنا کام بند کر دیتے تھے۔ اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ کام بند کر کے 3 دن ہم گھومتے تھے، خوب اچھا کھانا کھاتے تھے، خوب سیر و تفریح کرتے تھے۔ کہاں کی جہالت آج ہمارے درمیان ہے۔ اس سے اچھا تو یہ تھا اگر واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ان کی روح اور ان کے خوش کرنا ہے، ان کے دلوں کو خوش کرنا ہے، اگر آپ کو آخری بدھ ایسے ہی منانا تھا تو آپ نمازوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے، بلکہ تلاوت قرآن اور زیادہ کرتے، اللہ کے ذکر کی الہی اور اس کی تسبیح اور تکرار میں مزید اضافہ کرتے، تو اس سے تو اللہ بھی خوش ہوتا اور اس کا رسول بھی خوش ہوتا۔ یہ جو کام بند کر کے آج ہم نے سیر و سپاٹا کے اور پکنک اسپاٹ قائم کر دیا ہے، وہاں آپ دیکھیں طرح طرح کی بے حیائیاں اور خرافات سب سے زیادہ تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں آخری بات پیش کر کے گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ بے شمار من گھڑت روایتیں جو آج ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں کہ آخری بدھ کو ہم کام بند کریں، یہ کریں، فلاں کریں، یہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آخری بدھ کو جو آج نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن مرض سے شفا ہوئی تھی، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی، حدیث کی، تاریخ کا کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد آخری خطبہ کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے واپس آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی، حتیٰ کہ یہ سفر کا مہینہ آیا اور آخر مہینے آتے آتے اللہ کے رسول کی بیماری میں مزید اضافہ ہوا۔
آخری بدھ کو یہ جو تصور ہے کہ شفا ہوئی، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آخر سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول کی مرض میں مزید اضافہ ہوتے ہوتے ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول بیماری میں مبتلا، مرض میں آپ کو شدت تھی اور اسی سختی بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ 12 یا 13 ربیع الاول آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ جو عقائد آج ہمارے درمیان ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک نے اس زمانے بھی ارشاد فرمایا تھا لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر میں نحوستیں کوئی نہیں آتی، سفر میں آسمانوں سے بلائیں کچھ نہیں آتی۔ آج یہ جو 13 دن ہم شادی بیاہ سے اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں، ارے حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے اچھا جوڑا کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح تو سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ یہ جو تمام خرافات ہیں اس سے آپ دور رہیں، خدا را دور رہیں، اور جب علم کی بات آئے اگر ہو سکے آپ خود کتابوں کا مطالعہ کریں، ورنہ اگر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے تو اپنے علماء سے، اپنے علاقے امام سے ضرور اس مسئلے کا رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں، ورنہ ہمارا مذہب تو ایسا مذہب ہے کہ اس کی پہلی ہی سیڑھی اقرا سے نازل ہو